ایک حدیث پاک میں عرض کرے سا بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انظر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھرا دی مدد کرو بھاویں وہ ظالم ہوئے تے بھاویں مظلوم ہوئے، دوہاں صورتاں دی مدد کرو۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مظلوم ہوئے تو وقت مدد سا کو سمجھ آندی ہے کہ مظلوم دی مدد کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام دی حیات مبارکہ سونے دی جوانی دا بھی اہم ترین واقعہ ہے کہ آپ حلف الفضول دے معاہدے دے بھی شریک ہوئے، اور یہ معاہدہ عبداللہ ابن جدعان دے گھر ہی ہویا، اور مدینہ طیبہ دے جوانہ مکہ مکرمہ دے جوانہ نے مل کے یہ معاہدہ کیتا۔ وہ معاہدہ یہ ہے کہ اساں ظالم دے خلاف ہمیشہ مظلوم دی مدد کرے سو، ظالم جتنا ڈاڑھا ہو سی، ظالم دی سوشل سٹیٹس ان دے معاشرتی مرتبے یا ان دے پیسے تے دولت کو نہیں ویسی، بلکہ حق کو دے دے ہوئے چاہے کمزوری ہو سی تو اساں سارے ان دے نال کھڑے ہو سی۔ تو حلف الفضول اس کو آکھا ویندے۔ حضور علیہ السلام دی عمر مبارک ویلے 20 سال ہے، حضور دی سونی جوانی دا پہلا تحفہ انسانیت دینا او مظلومیت دی مدد دا تحفہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی عملی زندگی دا خصوصاً جی انسانی مدد و نصرت دے باب حضور علیہ السلام دی اہم ترین خدمات ہیں، تو یہ پہلی خدمت ہے سونے دی انسانیت واسطے۔ ایک گال تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم دے نال کھڑنا چاہیے، وہ دی مدد کرنی چاہیے، لیکن حضور فرماندے پن ظالم دی بھی مدد کرو۔ ہن ظاہراً یہ لگتا ہے بھی ظالم دی مدد تے ہو سی جو اساں اون دے نال تھی کہ مظلوم تے ظلم کروں، یہ مدد ہو سی۔ اس واسطے صحابہ کرام علیہ الرضوان نے این لفظ دی وضاحت پوچھی سونے کول کہ اگر مظلوم ہوئے تو وقت سمجھ آندی ہے مدد ساکو، لیکن ظالم دی مدد سونا سمجھ نہیں آندی۔ کیف انصرہو، اسا اون دی مدد کیویں کروں، میں کیویں مدد کراں؟ صحابی نے عرض کی تھی اگر وہ ظالم ہوئے تو سونے فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کو روکنا یہ او دی مدد ہے، تحجزہ او تمنعہ، کیونکہ وہ کو تو نہیں پتا کہ جتنا ظلم کریں دا پیاں ان دے نتیجے میں آپ بھگتنے ان قبر چیتے آخرت چیتے، وہ بیچارے کو نہیں پتا جی تساں رکے سو اس کو جس حد تک ہو سکسی، تساں ان دی آخرت سمریں دے پہوے، ان دی قبر تے ان دی آخرت کو ان دے واسطے آسان کریں دے پہوے کہ ظلم کو جو رک ویسی تو ظلم دے نتیجہ کو نہیں محفوظ ہو ویسی، تو لہذا ان دی مدد ہے۔ اور دوجہ یہ مفہوم بھی ہے، یہ تو حضور علیہ السلام دے واضح الفاظ ہو گئے، لیکن دوجہ ظالم دی مدد دا ایک مفہوم علماء نے بیان فرمائے کہ اساں جیرے لے ظالم کو اپنے حال تے چھوڑ دینے رکیں دے نہیں، او دا ہاتھ نہ پیندے تو دراصل اساں خود ظالم بڑھنے پہ ہونے، ظلم کو دے دے ہوئے خاموش ہو وجنا تے کم، یعنی کوئی عملی طور تے قولی طور تے زبانی طور تے کوئی کردار ادا نہ کرنا، یہ بھی انسان دا گویا ظلم دے وچ او دی شرکت ہو ویندی۔ تو اللہ تعالیٰ اسا کو اس رنگ نال پورے دین کو سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے کہ حق دے واسطے کھڑا ہونا اور حق واسطے ہی اپنی جان دی بازی لاونا تے اپنی ترجیحات کو اس انداز نال سنوار کے اپنی زندگی واسطے نور تے روشنی بناونا، یہ مطلوب و مقصود ہے۔ میں قرآن کریم دی آیت پڑھیے، آخری حصہ اس آیت کریمہ دا، سورت یونس دی آیت ہے، مکی سورت ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دا ارشاد ہے کہ آپ فرماؤ اہل مکہ کو کہ تسا اگر میرے دعوے دا انکار کریں دے وے کہ میں اللہ دا نبی ہومن دا جو دعویٰ فرمائندہ پیاں یا اللہ تعالیٰ دے وحدہ لا شریک ہومن دا دعویٰ، اگر تھوا کو انہوں تے شک ہے اور میرے دعوے کو کہیں وجہ کو تسا سچا نہیں وے بنے دے تو اندھے تے دلیل کیا ہے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، سونا انہوں کو فرماؤ کہ میں اس کو پہلے تھوڑے بھی 40 سال کم و بیش سونی زندگی گزار چکا، افلا تعقلون، تھوڑا چیتا کم نہیں کریں دا کہ 40 سال اگر جیرے انسان نے تھوڑے کول رہ کے تھوڑے نال رہ کے انسانیت دا ہر حسن اپنی کردار دا حصہ بنا کے پیش فرمایا ہوئے اور اپنی زندگی کدیں کوئی جھوٹ نہ بولا ہوئے، کہندے نال دو نمبری نہ کیتی ہوئے، اور خود پورے شہر نے انہوں کو صادق تے امین دے لقب دیتے ہوئے، کیا او ہستی ہون جھوٹ بول سکتی ہے جائیں 40 سال ایک معمولی جائیں لفظ بھی غلط اپنے منہ مبارک تے نہیں آندہ؟ اور کوئی ایسا کم نہیں کیتا جن نال کہیں شخص کو حضور علیہ السلام نے دھوکہ دیتا ہوئے، چاہے وہ اپنے تے چاہے پرائے۔ اس واسطے قرآن کریم دی اس آیت کو جرا استدلال میں عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی 40 سالہ زندگی میری اعلان نبوت تو پہلے ہے، وہ زندگی بھی سونے دی دلیل ہے حضور دی اعلان نبوت دی بعد والی زندگی، یعنی حضور دا پورا دعوی نبوت اور دعوی توحید الہی وہ قائم ہے حضور دی 40 سالہ سونی زندگی دے ہوتے۔
آقا کریم علیہ السلام دی یہ جی 40 سالہ زندگی ہے یہ کیرے انداز نال گزری تے کیویں گزری. وقت بہت تھوڑا ہے لیکن تھوڑیاں گالی نالی سینے تے روشن تھی سکتے ہیں، منور تھی سکتے ہیں. تھوڑا وقت کوئی پر مجبوری تے کوئی پریشانی دی گال نہیں ہوتی. گال تے رب رسول دی گال سننا ہے مطلب تے ہے. اور انشاءاللہ یہ مقصد دے وچ اساں حضور علیہ السلام دی 40 سالہ زندگی، حضور علیہ السلام دی سیرت طیبہ جو کو آکھا ویندے، حضور دی زندگی دے ماہ و سال دی ترتیب نال ذکر، آپ دی ولادت تو گن کے حضور دے وصال تک ایک ایک سال مہینہ حضور علیہ السلام دی زندگی دے اہم واقعات کو سننا تے سنامنا، این شے دا نام ہے سیرت طیبہ، حضور علیہ السلام دی حیات مبارکہ. اگرچہ اسی دیگر گہرائیاں اور گرائیاں اور مفاہیم ہیں، لیکن حضور دی 40 سالہ زندگی دے وچوں صرف زمانہ رضات حضور دے دودھ پیون دی سونی حیات مبارکہ اور وقت مزید 2 سال جے کو زمانہ رضات و حدانت آکھا ویندے. حضور دی او عمر مبارک جندے وچ حضور نے اپنی اماں دا دودھ نوش فرمایا اور وقت 2 سال انہاں دی پرورش دے وچ رہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقت مزید 2 سال اپنی سگی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضور، کیونکہ او دے بعد انہاں دا وصال ہو گیا تو 2 سال مزید اپنی سگی اماں دے نال رہے. اسا انہاں 6 سالاں دی گال کرنے مختصر حضور دے اے سونے 6 سال کیسے گزرے. آپ دی ولادت با سعادت ایک بہت بڑا موضوع ہے کئی جہتاں دے نال، ایک بہت بڑی جہت ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے، ایک بہت بڑا پہلو ہے. حضور دی ولادت دے یعنی ذکر دا صرف معجزات دا ظہور کہ حضور پیدا ہوئے تو کتنے معجزات دا ظہور ہویا، چونکہ رب نے آپ کو برہان بنا کے بھیجے، سراپا معجزہ بنا کے بھیجے. لہذا آپ وہ ہستی ہیں، کائنات انسانی دی کوئی ہستی نہیں کہ یعنی پوری زندگی سا کو پتہ ہوئے. جتنا ضروری جانا بھی گزرے دنیا تے وہ دی پوری زندگی کے کو نہیں پتہ، بھاویں پیسے آلائی، بھاویں لوگوں دے جذبات دے باب وچ انہاں دے قریب ہے، کوئی بھی دا تعلق دینی ہے، مذہبی ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، خالصتاً انتظامی اموری چاہیے، لیکن کہندی زندگی محفوظ نہیں. اور اگر محفوظ بھی ہے تو کتھوں شروع تھی یہ جو فلانا کیری دیوار پیدا تھیا، اگرچہ پیدائش دوتے بھی بہت سارے ول مزید اقوال ہوندے، لیکن بہت زیادہ اگر کہنی زندگی پتہ ہے تو اندے پیدا تھی ورنہ پتہ ہوندے تے وفات داتے وقت اندے اہم کم چند ہی تعلیم کتھاں حاصل کی تھی، کتھاں پڑھیں دریا، کیا جو دا شعبہ ہے اسے کیسی گزاری. لیکن حضور علیہ السلام تاریخ انسانی دی اور معلوم تاریخ دی پہلی ہستی ہیں کہ جنہی صرف ولادت دی تاریخ نہیں پتا، اپنی اماں دے بطن مبارک اچ آون دی تاریخ ہی پتہ ہے جو کہرے نہیں اپنے بابا دی پاک صلب کو اپنی اماں دے پاک رحمی جاب تشریف فرماؤ. اور یہ حضور علیہ السلام دا خود ایک معجزہ ہے، معجزاتی شان ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے دی والدہ محترمہ حقیقی والدہ آپ فرمیدین، اور یہ سیرت نگارہ نے تمام سیرت نگارہ نے یا اکثر نے اس کو روایت کی تھے کہ حضرت آمنہ فرمیدین کہ میں اتانی آتن وانا بین النائم والیقظان، کہ میں سنے کوئی میں نال گفتگو پیا کریں دے اور میں لیٹی ہوئی ہیں اور کیفیت ہے کہ میں نیندر اور بیداری دے درمیان چھاں. ایک کیفیت ہے میری. کوئی پوچھنے والا پوچھ دے ما حل شعورتے انک حملتے، کہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے بطن مبارک کی ایک عظیم ہستی تشریف فرما ہو چکی ہے. فرماندن کانی اقول ما ادری، شاید میں اس کو آنکھے کہ میں کو نہیں پتہ، شاید میں یہ اس کو جواب لیتے چونکہ حالت خواب اور حالت بیداری دے درمیانی چھن. فرماندن وقت اس نے جواب ہی چاکھے انک حملت بسید حاضح الامت و نبیہا فذالک یوم الاثنین، کہ میں کو اس یعنی آواز آئی اس نے خبردار کی تھا کہ تھوڑے بطن مبارک کی جو ہستی تشریف فرما ہو گئی کہ جیرے اس آخری امت دے سردار بھی ہیں اور اس دے نبی اور رسول بن کے تشریف گنا بنا لے. یعنی حالے اماں دے بطنی چین اور پہلے اللہ تعالیٰ نے حاطف غیبی دے ذریعے اماں کو آگاہ کر چھوڑے. فرمینین فذالک یوم الاثنین، اے سوار دنی ہے جیرے نہیں حضور میرے بطن مبارک کی تشریف فرما ہوئے. سوار دی صبح آپ کو ایک خبردار فرمایا گیا. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس قول دے نال جڑے ہوئے جیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خصائص اور اہم ترین خصوصیت ہے کہ کائنات دی کہیں ہستی دے اماں دے پیٹ ہی چاون دی تاریخ نہیں پتا، لیکن واحد ہستی ہیں سونا. اور وقت اون زمانے دے بیچ آئی تے چلو الٹرا ساؤنڈ ہے اور کوئی ڈیٹا دا تعین ہو سکتا ہے، لیکن رب کائنات نے
14 صدیاں پہلے آقا کریم علیہ السلام دی حیات مبارکہ کو پوری دنیا اور زمانے دے وچ متمیز رکھن واسطے ہر حوالے نال اے حسین امتیاز بھی عطا فرمایا کہ جیڑی اماں دے بطن وچ منتقل ہوئے رب کائنات نے اون تاریخ دے بارے چی آپ دی اماں کو آگاہ کر چھوڑا اور اماں نے کائنات کو آگاہ فرما چھوڑا۔ حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی او بھی سوار دری ہے، جیڑی اماں دے بطن وچ ہیں او بھی سوار ہے، جیڑی آپ دی ولادت ہوئی او بھی سوار ہے۔ لہذا سوار دے نال حضور علیہ السلام دا خاص تعلق اور رب تھے، حضور دی ذات گرامی دا سوار دے نال۔ سوار دری اماں دے بطن وچ ہیں، سوار دری پیدا ہوئے، سوار دری آپ تے پہلی وحی اتری ہے، اور سوار دری آپ دی پہلی وحی بھی دو انداز نالے، پہلی وحی دو انداز۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فتح الباری شرح صحیح بخاری فرمائیں جتھاں وحی دی گفتگو کیتی ہے بخاری شریف دے بالکل شروع دے وچ کہ حضور علیہ السلام تے وحی ایک وحی خواب دی وحی دا آغاز، بھی ہے ظاہری وحی دا آغاز۔ 6 مہینے جیڑی خواب دی وحی وہ پہلے شروع ہوئی، جیڑی حضور دی عمر مبارک مکمل 40 سال ہوئی، اس نے خواب دے وچ رب کائنات نے آپ دے وحی دا آغاز فرما چھوڑا، اور 6 مہینہ تک حضور تے خواب وچ وحی آندی رہی، جنہ ذکر بخاری شریف دے شروع موجود ہے۔ اور وقت آپ تے 5 آیتاں فرشتہ گھن کے آیا، وہ والا 7واں مہینہ ہے، 6 مہینے مکمل گزر گئے، ربیع الاول تو گھن کے شعبان تک، رمضان المبارک دا مہینہ، لیلۃ القدر دی شب، سوار دی رات اور سوار دی صبح حضور دے قلب اثر تے 5 آیتاں اتریاں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ جڑیاں 5 آیتاں ہیں یہ بھی سوار دری اتریاں، اور جڑی وحی شروع ہوئی ہے خواب وہ بھی سوار دری ہے۔ یہ دوہیں سوار دری ہیں، سوار دے نال میرے کریم آقا دی پاک نسبت، اور جیڑی مکہ کو سونے ہجرت فرمائی وہ بھی سوار دری ہیں، 1 ربیع الاول۔ اور جیڑی میرے کریم آقا مدینہ طیبہ دی پہلی وسطی قباء دے وچ آپ وارد ہوئیں تشریف فرما ہوئیں وہ بھی سوار دری ہیں، اور 8 ربیع الاول ہے۔ اور وقت چند دی قیام فرما کے سونے نے اگلا سفر جڑا مدینہ طیبہ 3 کلومیٹر مزید ہے وہ فرمایا، اور وہ مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، اور وقت سونے دا وصال بھی سوار دری ہویا۔ یعنی سوار دری حضور دی حیات مبارکت بھی خاص شان اور مقام رکھ دے، اس واسطے ہر مومن کو چاہیے کہ سوار دری سونے دی بارگاہ دے وچ خاص محبتاں پیش کرنی چاہیے درود پاک دے ذریعے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور یہ بزرگاں دی سنت ہے، تمام سلاسل دے تمام بزرگ 4 سلسلے تو مشہور ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ، نقشبندیہ، مجددی نقشبندیہ دے وچ مجددیہ برانچے، سلسلہ علیہ چشتیہ، سلسلہ علیہ سہروردیہ، اس دے بعد شاذلیہ اور کئی دیگر سلاسل ہیں، 4 مزید